میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ایک موضوع کے اوپر جس مسلسل میں بات کر رہا ہوں، میں بات تو اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آج ایک اپنا لائے عمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اب ہم نے کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، اور میں میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، میرے جو کارکن ہیں، ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے، کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونی ہے، یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی، جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی، تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئینی ہوگی، یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، 91 دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی، تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے، دونوں گورنرز نہیں چلے، نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی۔ اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، کہ جی وہ کوئی کہتا ہے، ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی، یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین، اور یہ آئین، کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں، اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی، کوئی بھی ادارہ، ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں تعاون نہیں کر سکتے، اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی، تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی۔ جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں، پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایٹم بم، 2 ایٹم بم کے بعد ایک ملک 10 سالوں میں خوشحال ہو گیا۔ بم، جنگیں، زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو۔ ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے، جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب 90 دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا۔ ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی 2 گورنمنٹس گرا دوں، ڈیزالو کر دوں۔ ہم نے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا۔ پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے، ان کو کہتے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے۔ الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، جو آکشن سے آتا ہے، یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ کراتا ہے، اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے،
یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے. انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا؟ قیمتیں بڑھا دی. یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے ہر بجلی کی، گیس کی، سب کی، اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا. ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے، ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں. ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی، ہم نے ویلتھ کریشن کی، ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز، تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے. انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی، ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہمیں، اور لوگوں کی کمر توڑ دی. اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے ہیں. نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی، ریمیٹنس بھی نیچے آ گئی، اب ٹیکس کلیکشن نیچے آئی کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. جو ہماری پیداوار تھی، جو کسانوں کا حال ہے، وہ اب کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ. حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں. تو ان کے لیے جو مشکل اب ہے گورنمنٹ کے لیے، وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ری اسٹرکچرنگ کروا دیتے. جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے. وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس صلاحیت ہے. لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کسی کا خیال ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، کہ کوئی بڑا قابل، کوئی جینیس، کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے. یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا. وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب میں کانٹریکٹ، میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا؟ کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی؟ کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کی حفاظت کی جائے گی؟ آج یہ حال ہے کہ جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے، آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے. یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے. یہ بھی یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں، پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھ دی ہے. اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں؟ بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا پیسہ نہیں لا رہے پاکستان میں، جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں. تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ 90 دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے. کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے. ان کو پھر سے میں کہتا ہوں، یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے، آکشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو. اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی، مجھے ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلیں. لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی. اور یہ کدھر تک جائیں گے؟ کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے، ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو. اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں، کوئی پول سروے کر لیں، لیکن وہ الیکشن میں
بڑا کارنامے دکھاتی ہے. وہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا. ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش، جو ہم 16 جولائی کا الیکشن جیتے، اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے، جو ہم 16 جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے، ہم کیسے جیتے؟ کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا. پبلک، وہ کبھی بائی الیکشن میں اتنی پبلک نکلی نہیں، اس لیے ہم جیت گئے. اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے. سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے، ساری پارٹیز ایک طرف تھی، ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی. کیونکہ پبلک باہر نکلے، ہم جیت گئے. تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی، پہلے تو کوشش ان کی ہے کہ الیکشن نہ ہوگا اگر اینڈ میں، تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں. یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کی پالیسی. اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم، اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے، یہ نہیں کر سکتے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے، اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے، تو اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا، ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں. میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو، اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو یہ پچھلے 10 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے. کبھی اس طرح بے شرمی سے، یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو شہباز گل سے شروع ہوا تشدد، اس کو ننگا کیا گیا، اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں، مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے. اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا، اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا، وہ قوم ہل گئی. خاص طور پہ پہلے تو جو تشدد کیا، اس کے بعد جو ایک ویڈیو کیسٹ اس کی بھیجی گئی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو. اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو فواد چودھری کو اٹھایا، شیخ رشید کو اٹھایا، لیکن جو صحافیوں سے ہوا، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے. منہ بند کروانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے، جو اس کے اوپر FIRs کاٹی گئی، اس کو ملک سے باہر پھر دھمکیاں دی گئی، اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا، رائے حق پہ کھڑا رہا، اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریا میں. یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو ان 10-11 مہینوں میں ہوئی. اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی، وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا، ٹارچر. کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، ینگ لڑکیوں کو تو دھمکیاں، لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے، وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے. اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو. جس طرح ہم بھیڑ بکریاں ہمیں مار مور کے تو ہمیں سارا کو کنٹرول کر لیں گے، یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے. میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو JIT ہے، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں. اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ 13 کی رات کو ایک ملتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا، اس ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، نون لیگ کے اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے.
उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता, एक दो के ऊपर FIR काट देती, उनको कुछ नहीं कहा जाता। 20 तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात 2-2, 3-3 बजे घरों में घुसे, वहां ना चादर और चार दीवारी की ना इन्होंने परवाह की। जिस तरह 25 मई में इन्होंने किया हमारे साथ, MPs के घरों में घुसे 2-2, 3 बजे। भाई आप पुलिस हैं, ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है, तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है? डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं 3 बजे और वहां जाके औरतों के सामने, उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, चीजें तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन सी दुनिया में होता है? और किधर है इंसानों के? और ये कौन है? ये पॉलिटिकल वर्कर्स है। इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो 25 में कौन सा जुर्म किया था कि जो इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया? और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालिफ, जिस तरह यह चीफ मिनिस्टर पंजाब का बैठाया हुआ है, इसकी चैनल देख लें, यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और आसिफ जरदारी का बगल बच्चा है। उसको लाके यहां बैठाया गया और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है, जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है, यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं, उसको ऊपर लाके बैठा दिया। उसने सारे वो ऑफिसर्स, हमने 23 ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर 25 मई पर तशद्दुद किया, उनमें से 16 को यहां वापस लाके बैठा दिया और अहम पोजीशंस पे बैठा दिया। और उन्होंने फिर जो किया अभी से आते साथ ही, यानी हमें है केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉलंटरली अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की। आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, हमारे मुखालिफिन को ऊपर बैठा के, और वो हरासा हो रहा है इस वक्त। हमारा अली साई हैं, मैं जरा एक और आपके मसाल, अली साई हैं दामाद चीफ जस्टिस पंजाब के, लाहौर हाई कोर्ट के। उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो MNA के एस्पिरेंट है, एक आदमी को पकड़ा, वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसको पकड़ा, उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ, तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट। उसको लेके गए, उसको बंद किया, सेफ हाउस में बंद किया, उसको पहले मारा, धमकाया, नंगा किया, उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे, उसे स्टेटमेंट साइन करवा ली। और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जाए, डराया धमकाया जाए। इस वजह से मैं वो अब ये तहरीक अनाउंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है, इंशाल्लाह हम आपका शौक पूरा कर देंगे। लेकिन जो अफसोसनाक चीज है, मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियां आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया, ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक MP हैं पंजाब के, उसको इन्होंने बुला लिया, डराया धमकाया, फिर उसको आजम स्वाति की उन्होंने वो वीडियो दिखाई जिधर आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। उसको दिखाया गया कि ये तुम्हारे से भी होगा। आजम स्वाति के ऊपर जब तशद्दुद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए, उससे ये हम करेंगे। ये हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं, वो ये धमकियां दे रही हैं। फिर वो शहबाज गिल उसके बाद सारा वक्त पूछेगी जी बताओ इमरान खान ने नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट, यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ उसे ले रहे थे एविडेंस